سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہوتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں معرفت خداوندی کی تاثیر ہے کہ جب وہ زمین پر گرتے ہیں تو وہ خدا کے خوف سے گرتے ہیں، خشیت الہیہ کی وجہ سے گرتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اس آیت مقدسہ میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پتھروں کے اندر بھی معرفت خداوندی کی تاثیر باقی ہے، اثر ہے۔ بعض آیات مقدسات میں ان کی تسبیحات اور تحلیلات کا بھی ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر معرفت خداوندی کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی رب العالمین نے اپنی خشیت کی تاثیر رکھی ہے۔ خوف جب اوپر سے گرتے ہیں تو وہ خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے گرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کے دلوں کی قساوت کو بیان کیا گیا کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں، پتھر تو فائدہ دیتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے پانی نکلتا ہے ان سے، یا جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، یا وہ معرفت خداوندی کی تاثیر کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے زمین پر گرتے ہیں، تو ان میں معرفت کی تاثیر موجود ہے۔ کفار و مشرکین کے دلوں میں تو تاثیر ہی کوئی نہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے دل جو ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے خالق کائنات ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے باقاعدہ دلوں کے لیے دعا مانگی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیاں بار بار دیکھیں لیکن اس کے باوجود رب ان کی قساوت قلبی بیان کر رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی نشانیاں بھی دیکھیں، حق ظاہر ہو جانے کے بعد ان کے دل پھر بھی سخت ہو گئے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوئے۔ پتھر میں تو تاثیر باقی ہے لیکن ان کے دلوں میں کوئی تاثیر کوئی نہیں، معرفت کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، آقا کریم علیہ السلام نے پتھروں کے بارے میں ان کے اندر جو معرفت کی تاثیر ہے اس کے حوالہ سے بہت کچھ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، یا فرمایا جب کفار و مشرکین کے نرغے میں آقا کریم علیہ السلام آئے تو جبل شبیر پر چڑھے، جبل شبیر کے اندر بھی یہ تاثیر تھی، جب چڑھے تو جبل شبیر بول اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ میرے سے اتر جائیے،
اس لیے اتر جائیے کہ اگر کفار و مشرکین نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لہذا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی معرفت کی تاثیر پہاڑوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے۔ یہ اثر ہے جس اثر کی وجہ سے، اس معرفت کے اثر کی وجہ سے جبل شبیر بول کے کہہ رہا تھا، اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب، مہربانی فرمائیے میرے سے اتر جائیے۔ اگر میرے سے آپ پکڑے گئے، کفار کے اگر نرغے میں آ گئے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو یہ جملہ جب جبل شبیر نے بیان کیا تو جبل حرا وہ بول اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ ہماری طرف آ جائیے۔ اللہ اکبر، اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب ہماری طرف آ جائیے، ہماری طرف آ جائیے۔ معلوم ہوا میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ جبل حرا یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری طرف آ جائیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب، اللہ نے معرفت کی تاثیر ہمارے اندر بھی رکھی ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، لہٰذا جبل شبیر نے یہ کہا ہے کہ اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب آپ اس پہاڑ سے اتر جائیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کافروں کے نرغے میں نہ آ جائیں۔ لیکن جبل حرا یہ کہہ رہا ہے اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب ہماری طرف آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معرفت کی تاثیر پہاڑوں میں، جمادات میں، حیوانات میں بھی موجود ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے وہ خود اظہار کر دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، ان سنگریزوں کو بھی جانتا ہوں، ان پتھروں کو میں جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے نبیوں کے سردار جس رستے سے گزرتے تھے وہ پتھر مصطفیٰ کی ذات پر سلام بھیجتے تھے، وہ پتھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے یہ لفظ ہیں وہ سلام بھی موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس پتھر سے گزرا تھا، پتھر کے پاس سے جب گزرا تھا تو جب پتھر کی نگاہ، جب پتھر نے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، کیونکہ اس میں معرفت کی تاثیر باقی ہے، جب اس نے پہچان لیا کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پتھر کے اندر معرفت کی تاثیر ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمادات اور حیوانات میں معرفت کی تاثیر ہے، اس لیے وہ پہچانتے ہیں کہ نبیوں کے سردار گزر رہے ہیں، جس رستے سے نبیوں کے سردار اعلان نبوت سے پہلے گزرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، وہ مصطفیٰ کی ذات پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کے نغمات گاتے تھے اور کہتے تھے اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ابو جہل شرارت کی غرض سے آیا اور چاہتا یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبیوں کے سردار کو آزمایا جائے، آزمانے کے لیے آیا ہے، ہاتھ میں کنکریاں لی ہیں اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، رسول کہتے ہو، حبیب اللہ کہتے ہو، نجی اللہ کہتے ہو، حبیب اللہ کہتے ہو، تم اللہ کے حبیب جو ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیں
کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ پتھر کے اندر بھی، پہاڑوں کے اندر بھی، جمادات کے اندر بھی معرفت کی تاثیر ہے۔ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو جہل، میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ کی کنکریاں بتائیں کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ کی یہ کنکریاں بتائیں یہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ ہاتھ کی کنکریاں بتائیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اگر کنکریاں بتا دیں تو پھر تو کیا بات ہے، پھر تو اور ہی پتہ چل جائے گا کہ واقعی پتھر کے اندر تاثیر معرفت ہے۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گفت لا الہ، گفت الا اللہ، گفت۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاتھ ابو جہل کے تھے، ہاتھ دشمن خدا کے تھے، ہاتھ دشمن رسول کے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں کنکریاں جو تھی وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ وہ کنکریاں بول اٹھیں، لا الہ الا اللہ، صرف توحید کی گواہی نہیں پیش کی، صرف اور صرف توحید کی گواہی نہیں پیش کی، بلکہ ساتھ ہی کہہ دیا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ پڑھا، اور ابو جہل دنگ رہ گیا۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ روایت بیان کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جناب ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر نور القرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ تاثیر کو قبول نہیں کرتے، معرفت کو قبول نہیں کرتے، لیکن پتھر وہ ہیں، پہاڑ وہ ہیں، جمادات وہ ہیں، حیوانات وہ ہیں جن میں رب نے معرفت کی تاثیر بھی رکھی ہے، اور وہ اپنے رب کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور بھی سماعت فرما لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام بددعا کے چہرے والے محبوب کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جانوروں کے اندر بھی تاثیر ہے، معرفت کی تاثیر ہے۔ نماز پڑھائی، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گائے جا رہی تھی، اس گائے کے اوپر اس کا مالک سوار ہو گیا، اور وہ گائے بول اٹھی۔ جب بولی اور اس نے کہا کہ ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہماری تخلیق تو ہل چلانے کے لیے ہے، ہماری تخلیق تو ہل چلانے کے لیے ہے، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کہنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے وہ دعا کے چہرے والے محبوب، کیا جانور بھی بولتے ہیں؟ جانور بھی بولتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اور ابو بکر صدیق گواہی دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پاس موجود نہیں تھے، سرکار جا رہے ہیں، سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، ابو بکر اور عمر موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر معرفت کی تاثیر ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بول رہی ہے گائے، بول کے بتا رہی ہے کہ ہماری تخلیق اس لیے نہیں ہے کہ ہم پر سواری کی جائے، بلکہ ہماری تخلیق اس لیے ہے کہ ہم ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو معلوم ہوا جانوروں کے اندر بھی معرفت کی تاثیر ہے، تاثیر ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، اللہ خالق کائنات نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی قساوت قلبی کا ذکر کیا، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک۔ اللہ فرماتا ہے حقیقت واضح ہو جانے کے بعد، حق ظاہر ہو جانے کے بعد پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود، بار بار معافی ان کو ملتی رہی، لیکن اس کے باوجود پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور سخت کتنے ہو گئے؟ پتھر سے بھی زیادہ۔ پتھر کے اندر تو معرفت کی تاثیر ہے، لیکن کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر معرفت کی تاثیر ہی کوئی نہیں۔
اگر تاثیر ہوتی، پتھر تاثیر قبول کرتا ہے، لیکن کفار و مشرکین کے دل جو ہیں وہ تاثیر سے بھی خالی ہیں، اثر قبول کرنے سے بھی خالی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قساوت قلبی کا علاج بھی بتا دیا۔ اگر دل سخت ہو جائیں، دل سخت ہو جائیں تو سخت کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ علماء مفسرین نے بہت ساری احادیث نبویہ بیان فرمائی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل شیشے کی مانند ہوتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے، بڑا ہو کے گناہ کرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جب گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا جو ہے وہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ گار، بد کردار، حد درجے کا گناہ گار ہو جاتا ہے، تو اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جھاڑو ہے، کوئی نہ کوئی صاف کرنے کے لیے اللہ موجود ہے۔ کسی چیز کو اگر زنگ لگ جائے تو بازار سے ریگ مار ملتا ہے، ریگ مار ملتا ہے نا، وہ اس لوہے کو زنگ دور کرنے کے لیے ریگ مال جب مل دیا جاتا ہے، اس سے رگڑ دیا جاتا ہے تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے اس پکیزہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگتا ہے تو یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ سِقَالَةُ الْقَلْبِ وَذِكْرُ اللَّهِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ۔ میرے محبوب نے فرمایا تلاوت قرآن جو ہے یہ دل کے زنگ کو صاف کرتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اور ذکر خدا، خالق کائنات کی یاد، اللہ خالق کائنات کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد، کینہ، بغض اور بہت ساریاں بیماریاں جو ہیں، حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ نے علاج بیان فرمایا ہے۔ فرمایا دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ عشق کی ایک چنگاری لے لو، اللہ اکبر، عشق کی ایک چنگاری لے لو، بس جیسے ہی عشق کی ایک چنگاری آ جائے گی، جتنے دل کے اندر گناہوں کے جنگل ہیں اس ایک چنگاری کے ذریعے سے جل جائیں گے، پھر دل پاک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، جب دل سخت ہو جائے تو زمانہ دور جاہلیت کا واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ دل سخت ہو جائیں تو بندے زمانہ جاہلیت والے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سخت دل کا علاج یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ سخت دل کا علاج یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جو مسلمان ہو کے، اللہ اکبر، جو مسلمان ہو کے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اور پھر دل کی سختی کی وجہ سے اپنی 7 دن کی بچی کو قتل کر دے اور دور زمانہ جاہلیت یاد دلائے، اس کی قساوت قلبی کا کیا علاج ہے؟ حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچیاں تو رحمتیں ہوتی ہیں، ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں، رلا دینے والے الفاظ ہیں، دل کی تختیوں پر لکھنے والے لفظ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بی بی امرۃ مردودہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بچی جس کے حسن نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے حسن نہ ہونے کی وجہ سے، رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی،
اور اپنے میکے آ گئی وہ بیٹی، باپ کے دہلیز پر اس کی عزت کا خیال کرتی رہی، ساری زندگی باپ کے گھر میں ہی اس نے گزار دی، لیکن باپ کی عزت پر آنچ نہ آنے دی، اس کے حیا کو تار تار نہ ہونے دیا، باپ کی عزت کو سلامت رکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے جب جہنم کو جائے گا، وہ بچی جس کو امرۃ مردودہ بولا جاتا ہے، خاوند نے رنگ ڈھنگ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا اور اس کو طلاق ہو گئی، وہ بچی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے اللہ تو نے مجھے شکل تو دی نہیں تھی، میرے رنگ کی وجہ سے، سیاہ ہونے کی وجہ سے، میرے رنگ ڈھنگ نہ ہونے کی وجہ سے، میرے حسن نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تو نے جیسا بھی بنایا، میں شکوہ تیرا نہیں کر رہی، لیکن میرے خامد نے میرے رنگ کالے ہونے کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی، ساری زندگی میں دکھوں کی زندگی گزارتی رہی، اور باپ کی عزت پر میں نے کبھی حملہ نہیں ہونے دیا، باپ کی چار دیواری میں بیٹھ کر اس کے حیا کو محفوظ رکھا، اور میری وجہ سے میرے باپ کو کوئی کسی قسم کا شکوہ نہیں تھا، کسی نے آ کے تانا نہیں دیا تھا کہ کائنات ہے جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، وہ بی بی عرض کرے گی، اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں دیا تھا دنیا میں تو دکھوں کی زندگی گزارتی رہی، لہٰذا اے خالق کائنات اب میرا باپ جہنم کو جا رہا ہے، اے اللہ میرا باپ جہنم کو جا رہا ہے، تو خالق کائنات اس بی بی کی صدا پر اس باپ جہنمی کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، جو لوگ جن کے دل سخت ہو گئے وہ بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ الیاذ باللہ تانے کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن جن کے دل نرم ہیں، جن کے دل نرم ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام والضحیٰ کے چہرے والے محبوب فرماتے ہیں، لوگو تم تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہو تمہارے اپنے جذبات ہیں، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، ہمیں ضرورت ہے اس عمل کی، اس امر کی، ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنی بچیوں کو زیادہ پیار دیجئے، محبت کیجئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو واضح کیجئے، اور قساوت قلبی کا ایک طریقہ دور کرنے کا، سخت دل کی سختی کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کیجئے، اپنی بچیوں سے محبت کیجئے، ان کے سر پر ہاتھ پھیریے اور ان کی جائز مطالبات وہ مانا کیجئے۔ قساوت قلبی، دل کی نرمی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر، اسی لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جو 2 یتیم بچیوں کی کفالت کرے گا اور ان کی اچھی تربیت کرے گا، میرے محبوب نے فرمایا انا و کافل الیتیم کہاتین، سرکار نے فرمایا میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے ایسے جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔